کہ دنیا کا ایک ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے، جتنا اس کو تم ٹھکراؤ گے یہ اتنا آئے گا، جتنا اس کو ٹھکراؤ گے یہ اتنا قریب آئے گی، اور تم جتنا قریب جاؤ گے یہ اتنا ہی بھاگے گی۔ یہ دنیا فاحشہ عورت ہے، وہ جو فاحشہ عورتیں روڈوں پر کھڑی ہوتی ہیں، ان کا اور دنیا کا ایک ہی معاملہ ہے۔ جو لوگ ان کے خواہش مند ہوتے ہیں، پیسے لے کے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو گالی دیتی ہیں، بات ہی شروع کرتی گالی سے۔ اور جو آدمی شریف آدمی راستہ نکل رہا ہوگا اس کو وہ محبت سے بلاتی ہیں، اب وہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا اور یہ محبت سے بلا رہی ہوں گی۔ ایسے ہی حال دنیا کا ہے، جو اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ اس کو ذلیل کر دیتی ہے، اور جو اس سے بھاگتا ہے یہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند ہی نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کے لیے فرمایا تھا کہ آپ کہیں تو ہم سونے اور چاندی کے پہاڑ بنا دیں اور جہاں آپ جائیں آپ کے ساتھ چلیں، یہ نہیں کہ دے دیں تھوڑا بہت، پہاڑ کے پہاڑ چاہے جتنا خرچہ کرو، تھوڑا سا مل جاتا ہے آدمی کے تو پھولا نہیں سمجھتا ہے۔ 10-5 گرام کا ہار جو ہے بیوی کو لا کے دے دو کتنا خوش ہوتی ہے، وہاں پورا پہاڑ سونے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ہمیں یہ بالکل پسند ہی نہیں۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ مال آتا تھا آپ اس کو جمع بھی نہیں فرماتے تھے، اس وقت تک گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک آپ اس کو خرچ نہیں کر دیتے۔ اگر ضرورت مند نہیں آئے تو آپ مسجد میں قیام فرما لیتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے۔ تو اس دنیا کی طرف آج دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو بھی اس آواز کو لے کر اٹھے گا اللہ رب العزت پرورش کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، اور کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے مسئلہ حل کرانے میں، عمل کی ضرورت ہے، اس کی مخالفت ہے۔ انبیاء کی مخالفت کیوں ہوتی تھی؟ انبیاء کی عوام میں عزت بلندی پر ہوتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ والوں میں سب سے زیادہ وہ محبوب کس کو مانتے تھے؟ جب تک آپ نے رب کی پہچان کرانا شروع نہیں کیا ہے، 40 سال زندگی گزاری ان کے بیچ میں، وہ پورے مکے کے اندر کسی کو عزت والا اور انصاف والا اور اخلاق والا سمجھتے تھے تو کس کو سمجھتے تھے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اس پر چوٹ ماری کہ جس کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، کہ باپ داداؤں کے دین کو، کہ جب اس پر چوٹ ماری اب بھڑک گئے۔ یہ نوبت آئی کہ جس کو سب سے بلند اور عظیم سمجھتے تھے اسی کو 3 سال شعبے تعلیم میں رہنا پڑا۔ آپ نے نبوت ملنے کے بعد کسی کے زمین تو نہیں قبضہ کی، کسی کے عورتیں تو قبضہ نہیں کی، کسی کے مال کو تو ہضم نہیں کیا، کہ کیا بدلاؤ آیا کہ پھر اتنی مخالفت کیوں؟ کہ اللہ کے منکر نہیں تھے وہ، کہ اللہ کو پہلی مرتبہ سنا ہو کہ تم کہاں سے آ گئے، کہ وہ بندے اور اللہ کے درمیان میں انہوں نے سبب کو داخل کیا تھا اپنے مسئلے کو حل کرانے کے لیے۔
وہ سبب کچھ شکلوں کے اعتبار سے بیت اللہ میں رکھ لیے تھے، وہ اصل نہیں تھے جو بیت اللہ میں تھے، نہیں، وہ اصل نہیں۔ جو کوئی شکل بنا کے آج بھی جو گھروں میں اپنی عبادت گاہوں میں جو شکلیں بنا کے رکھ لی جاتی ہیں وہ اصل نہیں ہے، دھوکے میں نہ آنا۔ دنیا میں جو دکھ رہا ہے وہ اصل ہے ہی نہیں۔ یہاں جو دکھ رہا ہے وہ اصل نہیں ہے، یہاں جو دیکھنا ہے وہ اصل ہے۔ دکھ رہا ہے وہ اصل نہیں ہے، جو دیکھنا ہے وہ اصل ہے۔ کہ جو شکلوں کے اعتبار سے بنائے تھے ان کا یقین کتنی دیر میں ٹوٹ گیا؟ کلمے کی گواہی دی، ٹوٹ گیا۔ جو سبب دل میں بیٹھے تھے، جو یقین کا بگاڑ دلوں میں بیٹھا تھا، اس کو نکالنے کے لیے 13 سال مکی محنت کرائی گئی۔ اس کے اوپر چوٹ جب لگے گی کہ اس کا توڑ دینا یہ آسان نہیں ہے۔ زہر کھانے سے موت آتی ہے، رسی پنکھے کے حکم میں رسی باندھ کے لٹکو تو کیا ہوتا ہے؟ موت آتی ہے۔ ٹرین کے آگے کودو تو کیا آتا ہے؟ سمندر میں چھلانگ لگاؤ تو کیا نظر آتا ہے؟ ہر جگہ موت نظر آتی ہے، لیکن دل کے دکھی پھان جاتے نہیں پھان جاتے؟ کہ دنیا میں انسان سب سے زیادہ محنت کرتا ہے زندگی بچانے پر، لیکن جب اس کے دل پر اس کی چوٹ لگتی ہے تو یہ جان دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ دل کے بنانے میں محنت لگتی ہے، ظاہر کو توڑنے میں۔ ایک صحابی کا واقعہ نہیں بتا سکتے ہو کہ بت پرستی چاہے جتنے زمانے سے کر رہے ہوں وہ ظاہر والے سبب کی پرستی، لیکن کلمے کی گواہی دینے کے بعد دوبارہ ان کی طرف گئے۔ اور صحابہ ہی نہیں، آج بھی دیکھ لو جو لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں دوبارہ نہیں جاتے ہیں۔ اسلام سمجھ کے آئے ہوں، عشق کے بھوت میں آئے ہوں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کسی چیز کے لالچ میں آئے ہوں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ آدمی جب لالچ میں کسی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اگر اس کو وہ چیز حاصل ہوئی تو ٹھیک، اور نہیں حاصل ہوئی تو واپس چلا جاتا ہے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ سے جو اپنے مسائل حل کرانے کا راستہ بنایا تھا وہ ان کو نظر آتا تھا، اس راستے کو اللہ کے نبی نے توڑا کہ نہیں، یہ راستہ نہیں ہے، کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان میں تیسری کوئی چیز حائل ہے ہی نہیں سوائے اس کو جس کو اللہ نے حکم دیا ہو۔ اب جو ظاہر ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اب کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں مزدوری کر کے آج کل 350-400 روپے ملتے نہیں ملتے ہیں، تو 350-400 روپے جو شام کو ملیں گے تو نظر آتا ہے کہ اس سے گھر کی روٹی پکے گی، اور نماز جس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پر نظر آتا ہے۔ اب 350 روپے کا مقابلے پر نماز کا عمل کرنا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دکھ رہا ہے کہ دن بھر کی مزدوری کے بعد 400 روپے ملیں گے، نماز کے بعد دکھ رہا ہے، حالانکہ اس 400 روپے پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، وہ تو انسان کا وعدہ تھا
کہ آپ ہمارے یہاں دن بھر کام کرو گے، ہم شام کو 400 روپے دیں گے۔ انسان کے وعدے پر 8 گھنٹے محنت کرتا ہے انسان، منیمم 8 گھنٹے محنت کراتا نہیں کراتا ہے؟ انسان کے وعدے پر یہ کتنے گھنٹے محنت کر رہا ہے؟ 8 گھنٹے۔ اللہ کے وعدے پر کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ کر رہا ہے انسان 8 منٹ کی نماز بھی یہ اس نیت سے نہیں پڑھی پوری زندگی میں کہ یہ روٹی لینا ہے اس نماز سے۔ پھر بھی دعویٰ ہے ہم ایمان والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لی ہے نماز، کپڑا لیا ہے نماز، بیماری میں شفا لی ہے نماز، وہ کہاں ہے؟ یہ ہے غیب کا راستہ جو نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیب کا راستہ ہے، یہاں نظر نہیں آئے گا۔ یہاں نظر آنے کے لیے جان کھپانی پڑے گی۔ یہاں نظر آ جائے وہ ایمان کی شرط ہے، ایمان کا نور ہے، جیسا نور ہوگا ایسا ہی غیب نظر آئے۔ اور وہ نور بڑھتا ہے اللہ سے مسائل حل کرانے میں۔ مسئلہ آیا تو کہاں بھاگ گئے؟ سبب کی طرف۔ اور بیان کرنے بیٹھے تو کہاں؟ تو اللہ کی طرف۔ بیان میں اللہ کی طرف، اور حال آیا سبب کی طرف۔ یہی تو منافقت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق بس اللہ کے نبی کے زمانے میں سے ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں منافق تھے صحابہ کی شکل میں، قیامت تک منافق اور مشرک رہیں گے دینداروں کی شکل میں۔ کس کی شکل میں رہیں گے؟ دینداروں کی شکل میں رہیں گے۔ اور قیامت تک جو سبب کے مقابلے پر عمل پیش کرے گا، عمل سے ہونے کی بات کرے گا، اس کی قیامت تک مخالفت ہوگی، جو قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اور ان کی مخالفت کرنے والے کون ہوں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ شکل کیسی بھی بنائی ہو، اس سے کیا مطلب ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ایمان والا اللہ سے ہونے کی بات پر مخالفت کرے تو ایمان پھر کہاں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ہونے کی بات پر مخالفت کرے۔ اور ایمان سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا ہے جب تک سبب کے مقابلے پر عمل پہ آدمی نہیں جمے گا۔ کہ سبب کے ساتھ تو سب کا یقین ہے، سبب کے ساتھ کس کا یقین نہیں ہے؟ دکان کے ساتھ اللہ پرورش کریں گے سب کا یقین ہے، یہ اسپتال کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ اللہ شفا دیں گے سب کا یقین ہے، اور تجارت کے ساتھ اللہ مال دیں گے یہ سب کا یقین ہے۔ لیکن یہ یقین قرآن نے اور انبیاء نے نہیں سکھلایا ہے، یہ شیطان نے سکھلایا ہے۔ یہ یقین کس نے سکھلایا ہے؟ یہ شیطان نے سکھلایا ہے۔ اور شیطانوں کے ایجنٹ قیامت تک وہ رہیں گے دینداروں کی شکل میں، جو اس کو اللہ کا حکم اور نبی کی سنت بتا کے تم کو اس پر لگائے رہیں گے۔ یہ شیطانوں کے ایجنٹ ہیں۔
کہ نظام الدین میں روانگی کی بات کراتے تھے میاں جی محراب، تو وہ روانگی کی بات میں کہتے تھے کہ دیکھو تم جماعت میں جا رہے ہو، تمہارا سامان چوری کرنے کوئی پینٹ بوسٹ اور داڑھی چھلانے والا نہیں آئے گا، کیونکہ تم اس سے ہوشیار رہو گے۔ تمہارا سامان چوری کرنے وہ دیندار کی شکل میں آئے گا، ٹوپی بھی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی اور ٹخنے کے اوپر پیجامہ بھی ہوگا۔ اب وہ تم سے دوستی کرے گا اور آپ کر دے گا ہاتھ۔ اب سامان چوری کرنے کے لیے دیندار کی شکل اور ایمان پر ڈاکہ مارنے کے لیے کیا کوئی شیطانی شکل میں آئے گا؟ اس کی کون مان لے گا؟ وہ ہوں گے شیطان، ہیں شیطان کے ایجنٹ، لیکن بنے ہیں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجنٹ بنے بیٹھے ہیں کرسیوں پر۔ اور یہ آج کی چیز نہیں ہے، کہ اللہ نے نبی کے بعد شروع ہو گئی۔ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تمام ممبر توڑوا دیے تھے کہ نہیں، کوئی کسی کو حق نہیں کہ وہ بات کریں ممبروں سے۔ کہ حضرت علی کے زمانے میں یہ بدلاؤ آیا، 1400 سال بعد کیا حال ہوگا؟ کہ کیوں توڑوا دیا؟ کہ ان کو نہیں پسند تھا نعوذ باللہ کہ اللہ کے اور نبی کی بات لوگوں تک پہنچے؟ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ بدلاؤ ہو گیا، نبی کی بات کو اس کے حق کے ساتھ نہیں پہنچایا جا رہا ہے، اپنی منشا اور شیطان کی منشا اور اپنی خواہشات ملا کے پہنچایا جا رہا ہے۔ اس لیے جب آپ سبب کے مقابلے پر عمل سے ہونے کی بات کرو گے تو پھر آپ کی مخالفت ہوگی، اور یہ قیامت تک ہوگی۔ اور دنیا میں ایسی تعداد وہ تھوڑی ہی رہے گی، یہ کبھی بڑی تعداد نہیں ہو سکتی۔ ایمان والوں کی تعداد وہ ہمیشہ تھوڑی رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خبر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد میں دنیا کے تمام ایمان والے جمع ہو جائیں گے۔ کہاں جائے گی ساری تعداد؟ اس لیے اپنے رخ کو سب کی طرف سے کاٹنا پڑے گا۔ ہاں، اس میں اللہ اور بندے کے درمیان اس میں کسی کی لاج نہیں رکھنی پڑے گی۔ جس نے کسی کی لاج رکھ لی وہ پھنس جائے گا۔ نہیں، اس میں کسی کی لاج نہیں چلے گی، اس میں اللہ اور بندے کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو بھی حائل ہوگا ہم اس کی نہیں مانیں گے، باقی اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ اس میں کسی سے سمجھوتا نہیں۔ آج ہمارے دین کے کباڑہ جو بنا ہے اور اللہ کی نصرت نہ آنے کی جو وجہ بنی ہے، ہم نے اپنے کو نہ اللہ سے جوڑا، نہ اللہ کے کلام سے جوڑا، نہ نبی سے جوڑا۔ ہم نے جوڑا ہے اپنے اپنے پیروں سے، اپنے اپنے مسلک سے، اور اپنے اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں، اپنی اپنی جماعتوں سے، اپنے اپنے مسلک سے، اپنی اپنی جماعتوں سے، کہ ہم قرآن و سنت کو اور نبی کو، اللہ کو پہچان رہے ہیں تو ان کی نگاہ سے پہچان رہے ہیں، ان کا چشمہ لگا کر۔ قیامت تک حقیقت نہیں پہچان پاؤ گے جب تک سب کا چشمہ نہیں توڑ کے پھینکو گے۔
کہ قرآن